تمہیں مہرماں بلا رہی ہے منصب، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید اسے وہاں سے بھیجنے کو۔ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ دونوں باپ بیٹا حد سے تجاوز ہی نہ کر جائیں۔ منصب نے ایک نظر باپ کی طرف دیکھا، پھر سرعت سے وہاں سے پلٹا۔ اس کے جاتے ہی وہ ان کے سامنے آئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک کو کھو چکے ہیں، دوسرا گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور تیسرے کو آپ ذہنی مریض بنا رہے ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں سوال کرنے لگیں۔ یہ سب سندل کی وجہ سے ہوا ہے، ہر فساد کی جڑ وہ عورت ہے۔ اس لڑکی کو میرے بیٹوں کی بہن کا درجہ دینے والی بھی وہی ہے۔ اپنی آنکھیں رگڑتے وہ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولے، آپ اسے طلاق دے چکے ہیں، اب اور کیا کریں گے؟ مت کریں یہ سائیں، منصب کی طرف دیکھیں، آپ کی جذباتیت نہیں، آپ کا تعاون چاہیے اسے، سنجیدگی سے کہتے وہ آخر میں افسردہ ہو گئیں۔ اس نے پہلے مہرماں کی وجہ سے ذلت رہی ہے، اب علیشہ اور سندل کو وجہ بنا کر اسے ذلیل مت کریں۔ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ چاہتا ہے وہ، اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم جانتی ہی کیا ہو ناجیہ، کچھ بھی نہیں۔ منصب نے وہ درست لہجے میں بول رہے تھے، لیکن ناجیہ بیگم نے ان کی بات کاٹ دی۔ سب کچھ سن چکی ہوں میں، کچھ غلط نہیں کیا میرے بیٹے نے، صرف اپنے بھائی ہونے کا فرض نبھانے کی کوشش کی ہے، وہی کوشش جو کرتے کرتے سبحانی جان سے چلا گیا۔ دھیمے لہجے میں کہتی وہ آخر میں رونے والی ہو گئی۔ اگر سبحانی کی جگہ منصب وہ تحقیق کرتا تو شاید آج سبحانی کے بجائے ہم منصب کے لیے رو رہے ہوتے۔ اس لیے جو چلا گیا اس کی خاطر اس کی بے قدری مت کریں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ مناسب الفاظ کا چناؤ کرتی وہ ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہی تھی۔ وقار شاہ نے بڑی مشکلوں سے سر اس بات میں ہلایا۔ اگر سبحانی کا قتل ہوا ہے تو یقیناً وہ بہت کچھ جان گیا ہوگا۔ آپ اب خود کو سنبھالیں، اور جو تفصیل باقی ہے وہ منصب سے پوچھیں تاکہ وہ شیطان قاتل اپنے انجام کو پہنچے۔ ان کے سرد پڑ چکے ہاتھ تھامتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو وقار شاہ نے لمحے بھر کو لب بھینچ لیے، پھر سر اس بات میں ہلاتے ناجیہ بیگم کو نرمی سے خود سے لگا لیا۔ تم مجھ پر خدا کی رحمت ہو جیا، رحمت ہو۔ ان کا سر سہلاتے وہ نرمی سے بولے، پھر انہیں اپنے حصار میں لیے ان کی اندر کی جانب آ گئے۔ ناجیہ بیگم اب انہیں مزید تسلیاں دے رہی تھی۔ میں تیرے ہجر کے قفس سے جب نکلوں گا تو پھر ایک تماشا ہوگا، بے تحاشا ہوگا۔ طلوع سحر کے آغاز میں دور دور تک پھیلی دھند نے مٹھی کی فصلوں کا گھیراؤ کر رکھا تھا۔ چرند پرند اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ کسانوں نے بھی ابھی وہاں کا رخ نہیں کیا تھا جب وہ استبل سے گھوڑا لے کر باہر نکل آیا۔ دھیمے سروں پر رقص کرتی تازہ ہوا اس کے سفید چہرے کو چھوتی اسے سرخ کر رہی تھی۔ گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں ارد گرد کے سناٹوں کو چیرتی اس کی سماعتوں کو ماضی کی دل فریبی میں دھکیلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ خود کو ہاتھوں میں پکڑی گھوڑے کی لگاموں کی مانند سنبھالے فصلوں کے درمیان بنی کچی روش پر سفر کرتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے کی تیز رفتاری کے باعث ہوا سے اڑتے اس کے بال بگڑ کر اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں منجمد کر دینے والا سرد سا تاثر لیے وہ ٹھنڈ سے سرخ پڑتی ناک کو سکیڑتے ہوئے دھند کے پار بغور دیکھتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے سارنگ؟ اس کی نازک آواز بدر کے کانوں میں گونج اٹھی۔ میری زبان کھینچنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا کہ میں جانور نہیں ہوں۔ علیشہ کی دھیمی پھنکار نے اسے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بدر نے ایک جھٹکے سے ہاتھ میں پکڑی گھوڑے کی لگامیں کھینچ ڈالی۔ وہ سر اونچا کر کے ہنہناتا اپنی اگلی ٹانگیں اٹھاتا اسے سنبھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بدر نے بر وقت اس کی گردن پر تھپکی دی تھی، نتیجتاً گھوڑا پرسکون سا ہوتا تھم گیا۔ میرا شیر، شاباش، اس کے کان کے قریب جھک کر بولتا وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے نیچے اتر گیا۔ کیا تم تھک گئے ہو؟ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ جواب ندارد۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں مزید نہیں آزماؤں گا، چلو واپس چلتے ہیں۔ نرمی سے کہتا وہ چلنے لگا۔ گھوڑے نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ جنید یاد ہے تمہیں؟ تمہارا باپ اسی سے وفا کرتے ہوئے مر گیا تھا۔ ماضی کی اذیتیں بالآخر زبان پر لاتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ تمہارا باپ بچھڑ گیا اور پھر میرا خان۔
جنید خان کو یاد کرتے ہوئے اس کی عشاء آنکھوں کے کنارے سرخ سے ہو گئے۔ ویسے باپ کا بچھڑنا کیسا ہے؟ دھیرے سے پوچھتے ہوئے وہ مبہم سا مسکرایا۔ یکدم سے آنکھوں میں شفافیت در آئی۔ کیا ہوگا اگر میرا باپ مجھ سے بچھڑ گیا؟ ہاں، یاد آیا۔ بتاؤ، کیا مجھے تکلیف ہوگی؟ گھوڑے کو اس کے نام سے پکارتا وہ چلتے چلتے اس کی جانب گردن موڑ کر پوچھنے لگا، کیا میں رو دوں گا؟ بے حسی کا لبادہ اوڑے وہ سرد صبح میں سرد ترین لہجے میں بول رہا تھا۔ خاموشی کو جواب پا کر اس نے چہرے کا رخ سیدھا کر لیا۔ چلو دیکھتے ہیں کہ میرے بابا سائیں اس بابت کیا کر رہے کی کیا رائے ہے، اطمینان سے کہتا وہ مضبوط قدم اٹھاتا چلتا جا رہا تھا۔ ڈیرے پر پہنچ کر اس نے گھوڑے کو ملازم کے حوالے کیا اور خود جیپ میں سوار ہو کر حیدر ولا کا رخ کیا تھا۔ دن چڑھنے تک وہ فریش ہو کر ناشتے کی میز پر آ گیا جہاں وہ پہلے ہی اس کے منتظر تھے۔ تم کب آئے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ چائے کے چند سپ لینے کے بعد شمون لگاری نے اسے مخاطب کیا تو جوس کے گھونٹ بھرتے بدر نے نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ سیاہ آنکھوں کی سرخی انہیں کھٹکی تھی، لیکن انہوں نے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ پہلے کبھی بتا کر آیا ہوں جو اس بار آتا؟ گلاس میز پر رکھتا وہ عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے کورے جواب پر شمون لگاری لمحہ بھر کو گڑبڑا گئے۔ نہیں، میں کافی وقت سے تم سے مٹھی آنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ایک دو معاملات مجھے خود ہی دیکھنا پڑے، اس لیے میں اپنی پلیٹ پر جھکتے وہ مصروف سے انداز میں بولتے چلے جا رہے تھے جب بدر نے ان کی بات کاٹ دی۔ ہاں، جن میں سے ایک معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل ہی گیا بابا سائیں۔ افسوس تو آپ کو بہت بہت ہوا ہوگا، ہے نا؟ دھیمی آواز میں پوچھتے ہوئے وہ بڑی نفاست سے آملیٹ کو فورک میں پھنسا چکا تھا۔ کیسا معاملہ؟ شمون لگاری نے انجان دکھائی دینے کی بھرپور اداکاری کی تو بدر نے کوئی تاثر دیے بغیر آملیٹ منہ میں رکھ کر فورک کو دانتوں سے باہر کھینچا۔ لیونگ روم کی خاموشی میں فورک پر ہوئے تشدد کی آواز واضح ہوئی تھی۔ وہی جس میں آپ علیشہ کو قتل کروانا چاہتے تھے، اس نے ہنوز اسی انداز میں کہا تو شمون لگاری نے اس بار اس کی طرف دیکھا۔ بے تاثر چہرہ، سرخ آنکھیں، عام سا لہجہ اور دھیمی آواز۔ یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ انہیں اپنے حلق میں کچھ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ایسا کیوں کروں گا؟ خود کو سنبھالتے وہ بامشکل بولے۔ یہی پوچھنے تو میں یہاں آیا ہوں۔ فورک کو پلیٹ میں ٹکاتے ہوئے وہ نظریں جھکائے ہوئے بولا۔ وہ فوری طور پر کچھ نہ بول پائے تو بدن نے جھکا سر اٹھا کر انہیں گھورا۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وہ اس بار سخت لہجے میں پھنکارا تھا۔ چہرے کے تاثر یکلخت بدلے تھے۔ شمون لگاری کی خاموشی نے اسے مزید مشتعل کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ چلا کر پوچھتے ہوئے اس نے میز پر بچھی جالی دار شیٹ کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر دور پھینکا تھا۔ اس اچانک اور پرشدت رد عمل پر ناشتے کے لوازمات چکنے فرش پر دور تک بکھرتے چلے گئے۔ شور کی آواز سن کر ملازم وہاں بھاگے چلے آئے، لیکن بدر کو شمون لگاری کے مقابل دیکھ کر دہلیز میں ہی رک گئے، جو اب میز پر دونوں ہتھیلیاں جمائے اپنا سوال دہرا رہا تھا۔ کیوں کیا یہ؟ کیوں بابا کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ چہرہ ان چند لمحوں میں ہی سرخ پڑ چکا تھا، سیاہ آنکھوں سے لہو ٹپکنے کو تھا۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے، اس کی تباہ کر دینے والی آنکھوں میں جھانکتے وہ مضبوط لہجے میں بولے۔ وہ کس قابل ہے یہ فیصلہ کرنے والے آپ کوئی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ان کی طرف دیکھتا وہ شدید غصے میں چلایا تو وہ کرسی چھوڑتے کھڑے ہو گئے۔ تمہارا باپ ہوں میں بدر، باپ ہوں تمہارا۔ انگلی کی شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے باور کرواتے وہ بھی اس بار چیخے تھے۔ نہیں مانتا میں آپ کو باپ، نہیں ہے آپ میرے باپ۔ میز پر پوری قوت سے ہاتھ مارتا وہ بلند آواز میں بولا تھا۔ اس کی بھاری آواز لیونگ روم میں گونج رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے آپ میرے، کچھ بھی نہیں۔ کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورتا وہ گررا رہا تھا۔ شمون لگاری لب بھینچے اسے دیکھتے رہ گئے۔ نفرت کرتا ہوں میں آپ سے، صرف نفرت۔ ان کا جھریوں زدہ سخت چہرہ دیکھتا وہ زہر کند لہجے میں بول رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں غصے اور اذیت کے باعث نمی چمکنے لگی تھی۔ ایک 2 ٹکی کی لڑکی کے لیے تم مجھے
اپنے باپ کو؟ اپنے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے انہوں نے دھیمی افسردہ سی آواز میں بولنے کی کوشش کی۔ جب سر جھٹکتا وہ پھر سے بول پڑا، ارے 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے وہ، کتنی بار سمجھاؤں آپ کو؟ کرسی کو ٹھوکر مارتا وہ پرشدت انداز میں چلایا تھا، وہ صرف میری بیوی نہیں ہے، زندگی ہے میری، مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ کی صفاقی نے مجھ سے میری ماں چھین لی، آپ کی لالچ میرا بچپن کھا گئی، آپ کی خود غرضی نے میری جوانی نگلنے کی کوشش کی، اور اب آپ کی بے حسی میری زندگی مجھ سے ہتھیا لینا چاہتی ہے۔ تو نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کو اپنی زندگی ختم نہیں کرنے دوں گا بابا، ان کے مقابل آ کر سرد لہجے میں کہتا وہ اذیت کا شکار ہو گیا، ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ ڈالی۔ میں آپ کو علیشا نہیں دوں گا، اس پوری دنیا میں وہ میرے سکون کی واحد وجہ ہے، میں آپ کو اسے لینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ان کے سینے پر شہادت کی انگلی رکھتے ہوئے وہ بھاری لب و لہجے میں کہہ رہا تھا، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں بدر۔ وہ کمزور سی آواز میں بولے تو وہ بے دردی سے مسکرایا، آپ میرے ہمدرد بھی نہیں ہیں۔ وہ صاف گوئی کی انتہا کر گیا تھا۔ تو پھر کیوں کھڑے ہو یہاں؟ جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ نم ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ غمزدہ سے بولے تو بدر نے نفی میں سر ہلایا، میں کروں گا، لیکن اگر آپ نے اسے دوبارہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میری گن سے ایک ہی گولی نکلے گی بابا، جو یا تو آپ کا سینہ چیرے گی یا پھر میری پیشانی۔ ان کی بھیگتی آنکھوں میں جھانکتا وہ اس بار مدھم آواز میں بولا تھا، لہجہ مضبوط اور انداز بے حسی لیے ہوئے تھا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ ان کا کندھا تھپک کر کہتا وہ ان کے دل پر آخری ضرب لگا رہا تھا۔ پھر انہیں وہیں ساکت چھوڑ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لیونگ روم میں تنہا کھڑے شمون لگاری کی نم آنکھوں سے ایک تھکا ہوا آنسو گالوں پر بہہ نکلا تھا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد وہ ٹیرس پر نکل آیا تھا۔ الجھے بالوں میں سے کھینچ کر پونی نکالی تو سیاہ بال اس کے کندھوں کو چھونے لگے۔ لاپرواہی سے ان میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ واپس پلٹا۔ کمرے میں آیا تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کرتا پایا۔ سائڈ ٹیبل کی فرسٹ ڈرار سے سگریٹ کی ڈبی لے کر وہ واپس ٹیرس کی طرف آ گیا۔ فضا میں سگریٹ کا دھواں خارج کرتے ہوئے اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں اذیت سی تھی، چہرہ غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا۔ کیا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ اس کے کان کے قریب چیخے تھے۔ منصب نے لب بھینچتے ہوئے دور افق کے پار دیکھنے کی کوشش کی۔ ہاں علیشا، اس لڑکی کے لیے تم نے اپنے بھائی کو آگ میں جھونک دیا۔ ان کا سوال کسی کوڑے کی مانند اس کی یادداشت کے وجود پر برسا تھا۔ منصب نے لمحہ بھر کو آنکھیں میچ لی، بے اختیار گہرا سانس لیا۔ تم سگریٹ کیوں پیتے ہو؟ مترنم آواز سن کر اس نے فوراً آنکھیں کھول لی، گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جس کا ملی چہرہ دوپٹے کے حالے میں دمک رہا تھا۔ مجھے پسند ہے، اس نے مختصر جواب دیا، لہجہ ہر طرح کے تاثر سے عاری تھا۔ تمہیں تو شاید شراب بھی پسند تھی نا؟ وہ 2 قدم چل کر پوری طرح اس کے سامنے آ گئی۔ حرام چیزیں چھوڑ چکا ہوں۔ آسمان سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتا وہ اس بار لفظ حرام پر زور دے کر بولا تھا۔ تو سگریٹ حلال ہے؟ وہ استحصاء آمیز انداز میں مسکرائی۔ کم از کم حرام نہیں ہے۔ سلگ کر راکھ ہوتی سگریٹ کو زمین پر پھینکتا وہ دو بدو بولا۔ اسے دیکھتی محرمہ نے اپنے بازو لپیٹ لیے۔ ہر طرح کا نشہ حرام ہے منصب عالم شاہ۔ ذرا اچک کر اس کی جھکی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتی وہ سنجیدگی سے بولی، پر میں تو ہوش میں ہوں، اور جو نشہ مجھے مدہوش نہیں کر رہا وہ حرام کیسے ہے؟ پوچھتے ہوئے وہ مکمل طور پر سنجیدہ تھا۔ اس کے سوالیہ جواب نے اس بار محرمہ کو لاجواب کیا تھا۔ اسے نظریں چراتے دیکھ منصب نے ایک قدم کا فاصلہ طے کیا اور اسے بازو سے تھام لیا۔ ہر نشہ حرام نہیں ہوتا ماہی۔ تمہاری آواز، تمہارا ایک ایک نقش مجھے مدہوش کر دیتا ہے، لیکن اس میں حرام کیا ہے؟ تم میری بیوی ہو، تو سب حلال ہے۔ حلال ہے نا؟ اس کی جھکتی کبھی اٹھتی پلکوں کو تکتا وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش محرمہ کی پیشانی سلگانے لگی تو اس نے بے ساختہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ پیچھے ہٹو۔ وہ جلدی سے 2 قدم دور ہوئی۔
اس کے اس رد عمل پر وہ کچھ دیر خاموش نگاہوں سے اسے تکتا رہا، پھر اس کی بیزاریت محسوس کرتے منصب نے رخ موڑ لیا اور دوسری سگریٹ سلگانے لگا۔ تم جاؤ ماہی، سو جاؤ تھوڑی دیر۔ ریلنگ کی جانب آتا وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ تم سگریٹ مت پیو نا۔ اپنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں پھنساتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی۔ اس کی التجا پر منصب نے قدم روک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے منصب نے بڑی سادگی سے سوال کیا تھا۔ کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ تمہیں تو میں بھی پسند نہیں ہوں۔ وہ قدم قدم چلتا پھر سے اس کی جانب آ گیا، شاید اپنے دل سے مجبور تھا جو اس کی ایک پکار پر اس کی جانب دوڑ کر جاتا تھا۔ میں اس وقت تمہاری بات نہیں کر رہی۔ اسے قریب آتا دیکھ کر وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ تو کرو نا، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس کے بالکل قریب ہوتا وہ اس کے دونوں ہاتھ طرف ریلنگ پر ہاتھ جما کر اس کی راہیں مسدود کر گیا تھا۔ اس کی اس جرأت پر کچھ حیران کچھ پریشان ہوتی وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ تم کسی بھی سچویشن میں میرے ساتھ فلرٹ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہاں؟ ہمت کر کے اس کی طرف دیکھتی وہ تڑک کر بولی تو اس کے سوال پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا، جبکہ اسے یوں مسکراتے دیکھ مہرماں کو اپنے دل گستاخ پر ٹھنڈی سی پھوار پڑتی محسوس ہوئی۔ سبحانی کی موت کے بعد آج چوتھا دن تھا جب وہ اسے پہلی بار مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ یہ صرف محبت ہے جو کسی سچویشن میں بدلتی نہیں ہے ماہی، ورنہ فلرٹ کرنے والا موڈ بالکل نہیں ہے میرا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے آخر میں اس کی ناک کو چھوا تو اس نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ تم بہت بدتمیز ہو ویسے، اپنی کوئی ٹینشن مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہتے نا، اسی لیے یہ سب بکواسیات شروع کر دی ہیں تم نے، اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اداسی در آئی۔ منصب کے لبوں پر رینگتی مدھم مسکراہٹ سمٹ گئی۔ میں تمہارے چھوٹے سے دماغ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، پشت پر ہاتھ باندھتا وہ نرمی سے بولا۔ اور ابھی جو بوجھ دل پر ہے اس کا کیا؟ سر اونچا کرتی وہ افسردہ سے لہجے میں بولی تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تبھی قدموں کی آہٹ پا کر وہ اس سے 2 قدم دور ہوا اور پلٹ کر دیکھا، وہاں بالی تھی۔ وقار سائیں آپ کے منتظر ہیں سرکار۔ ہاتھ باندھے وہ مدبانہ گویا ہوئی تو منصب چونک اٹھا، پھر کچھ سوچ کر سر اسبات میں ہلایا۔ میں آتا ہوں۔ جڑے لب آہستگی سے کھولے تو وہ سر جھکاتی پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ اس کی طرف گھوما، سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا، روک کے اپنی بات کہہ کر اب اس کے سوا آس پاس ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ جس دل میں میرے لیے محبت ہی نہیں ہے وہ دل میری اذیت کا بوجھ کبھی محسوس نہیں کر سکتا ماہی۔ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتا وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی کچل گیا تھا۔ مہربان نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا تو منصب نے ہاتھ بڑھا کر اس کا رخسار تھپ تھپایا۔ اپنا خیال رکھو، نرمی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ مہربان نے خالی خالی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔ کبھی ویران رستوں پر کوئی انجان سی دستک، اگر تم کو سنائی دے صدا کی شکل میں آ کر کہے محبت نام ہے میرا، پلٹ کر دیکھنا مت تم کہ اس کار محبت میں اذیت ہی اذیت ہے۔ ہاں نہیں ہے مجھے تم سے محبت۔ وہ جس راستے سے گیا تھا اس راستے کو تکتی وہ بڑبڑائی، آنکھوں میں وحشت سی دار آئی تھی۔ تم وہ شخص نہیں ہو جس سے مجھے محبت ہونی چاہیے۔ دل پر ہاتھ رکھتی وہ بے اختیار ریلنگ کی طرف پلٹی تھی۔ کھلی فضا میں بھی اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ نہیں ہے محبت، کبھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی منصب عالم شاہ، آنکھیں بند کر کے کہتی وہ بہت مدھم بولی تھی۔ منصب شاہ کا نام لیتے ہوئے اس کے لہجے میں خود محبت و عقیدت دار آئی تھی جس سے وہ اس پل قطعی ناواقف تھی۔ بیٹھو۔ کمرے میں چھائی خاموشی کی دبیز چادر کو وقار شاہ کی مدھم آواز نے چیرا تھا۔ وہ جو پچھلے 10 منٹ سے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا زمین کو گھور رہا تھا، ان کے مخاطب کرنے پر نظر اٹھانے پر مجبور ہو گیا۔ پھر پشت پر سے ہاتھ کھولے اور 2 قدم چل کر کرسی گھسیٹ لی اور اس پر بیٹھ گیا۔ میز کے پار وہ کرسی پر بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا؟ اپنی مضبوط ہتھیلی میز کی سطح پر ٹکاتا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ کل کیا کہہ رہے تھے تم؟ بات ادھوری رہ گئی تھی، اسی لیے بلایا ہے۔
کتاب کو پلٹ کر میز پر رکھتے وہ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کل کہہ رہا تھا، آج نہیں کہہ پاؤں گا۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، منصب شاہ، مجھے مزید اذیت مت دو۔ انہوں نے بھی ہاتھ میز کی سطح پر رکھا۔ کیا چاہتے ہیں اب آپ؟ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے منصب نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس خبیث کو پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتا ہوں، وقار شاہ نے فوراً جواب دیا۔ ہمارا کیس مضبوط نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر علیشہ یا شہیر میں سے کوئی ایک عبدالعزیز چوہان پر کیس کر دے تو سبحانی کا کیس مضبوط ہو جائے گا۔ اس نے کافی سوچ سمجھ کر انہیں بتایا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ وہ لڑکی اپنے شوہر کے خلاف ہے اور شہیر تو ویسے ہی اپنی تایا کے ساتھ ہے، وقار شاہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ میں علیشہ سے بات کروں گا۔ اگر وہ خلا کا کیس واپس لے کر بدر کے پاس واپس چلی جاتی ہے تو پھر بہت کچھ ہو سکتا ہے، اس نے کہا۔ تو وقار شاہ نے ہنکارا بھرا۔ اور یہ کب ہوگا؟ میرے علم کے مطابق کل اس کے کیس کی سنوائی ہے، تو پھر؟ وقار شاہ نے مکمل سنجیدگی سے استفسار کیا تو منصب نے لب بھینچتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ میں تھوڑی دیر میں کراچی کے لیے نکل رہا ہوں، یہ خلا نہیں ہونے دوں گا۔ منصب نے جڑے لب کھولے تو وہ نشست چھوڑتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم نہیں، ہم، اس کی طرف بغور دیکھ کر کہتے ہوئے انہوں نے لفظ ہم پر زور دیا۔ منصب نے خاموش نظروں سے انہیں دیکھا، پھر نشست چھوڑتا کھڑا ہوا اور اسٹڈی روم سے نکلتا چلا گیا۔ وقار شاہ نے سنجیدہ نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو گھورا تھا۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو اسے جاگتے پایا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا وہ چھت سے لٹکے پنکھے کو گھور رہا تھا۔ تولیہ ایک طرف رکھ کر وہ اس کے قریب آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھتی وہ فکر مندانہ انداز میں پوچھنے لگی۔ اس کی مدھم آواز پر عالم کی نظروں کا محور بدل کر مرحا کے چہرے میں تبدیل ہو گیا۔ اب ہونے کو اور کیا باقی ہے؟ وہ خالی خالی سی شکست خوردہ آواز میں بولا تو مرحا کے دل کو دھکا سا لگا۔ ابھی گزرا ہی کیا ہے سرکار، پوری زندگی باقی ہے۔ اس کا مضبوط ہاتھ تھامتے ہوئے وہ نرم آواز میں بولی، اور اس زندگی میں کیا ہے جینے کو؟ پہلے چاچو، پھر میرا بھائی، اور اب میری ماں۔ میرے سب رشتے ایک ایک کر کے مجھ سے بچھڑتے چلے جا رہے ہیں اور میں بس دیکھ رہا ہوں مرحا۔ اس کی طرف دیکھتا وہ بے بس لہجے میں کہتا چلا گیا۔ مرحا کی آنکھ بھرنے لگی۔ زندگی کی اس تیز رفتاری سے خوف آ رہا ہے مجھے، دم گھٹ رہا ہے میرا، بے بسی سے کہتے ہوئے وہ اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اور میں، میرا وجود، کیا آپ مجھے اس تیز رفتاری کی نظر کر دیں گے؟ سرعت سے اس کے پیچھے لپکتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں تقریباً چیخی تھی۔ اس کے سوال پر عالم کے قدم تھم گئے۔ پلٹ کر خاموش نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو پور پور اس کی بنی کھڑی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ عالم کے دل کو کچھ ہوا۔ قدم قدم چلتا وہ اس تک آ گیا۔ کیا میرا ہونا بے معنی ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولا، بس چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ مرحا نے دھیرے، اگر میری آواز، میرے الفاظ آپ کے لیے تسلی نہیں بن سکتے، میرا وجود آپ کے لیے مرہم نہیں ہو سکتا، تو پھر میری موجودگی بے معنی ہے مہربان عالم شاہ۔ بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ تکتی وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولتی چلی گئی۔ عالم نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اور تمہارا وجود میری کل کائنات ہے، اور اپنی کل کائنات کس کے لیے بے معنی ہوتی ہے مرحا؟ اس کے نرم ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے وہ ٹھہرے ہوئے مدھم لہجے میں بولا تو مرحا کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑا۔ مجھے مت بہلائیں، آپ کا رویہ چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں مرحا۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتی وہ روتے ہوئے چلائی۔ آنکھوں میں خفگی سی خفگی تھی، رخسار پل میں سرخ ہوئے تھے۔ اس کی بدگمانی پر ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتا وہ چند پل خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اسے یوں خاموشی سے چلے جاتا دیکھ کر مرحا کو مزید رونا آیا تھا۔ بیڈ پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتی وہ سر ہاتھوں میں تھام گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو مہرماں وہاں نہیں تھی، یقیناً وہ ابھی تک چھت پر ہی تھی۔
منصب نے واش روم کا رخ کیا اور لباس تبدیل کر کے باہر نکل آیا۔ اندر آتے ہی اس کی پہلی نظر کمرے میں آتی مہرماں پر پڑی تھی۔ نگاہ کا زاویہ بدلتا وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا اور ہیئر برش سے بال سنوارنے لگا۔ میں کر دیتی ہوں، اس کے بازو کے زخم کا خیال کرتی وہ اس کی طرف لپکی۔ میں کر سکتا ہوں، منصب نے نرمی سے کہا۔ ہاں مگر میں کرنے نہیں دوں گی۔ اس نے قریب آتے ہی اچک کر اس کے ہاتھ سے برش لے لیا۔ یہاں آؤ بیٹھو۔ اسے بائیں بازو سے پکڑ کر صوفے کی طرف گھسیٹتی وہ کچھ دیر قبل ہوئی گفتگو کے زیر اثر بالکل نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا تو مہرماں اس کے بال سمیٹنے لگی۔ کہیں جا رہے ہو؟ اس نے خود ہی اسے مخاطب کیا جو فرش کو گھور رہا تھا۔ ہاں میں اور بابا سرکار کراچی جا رہے ہیں، اس نے جواب دیا تو مہرماں کے حرکت کرتے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے اور میں سر جھکا کر اس نے منصب کی طرف دیکھا۔ تم یہیں رہو گی؟ ہرگز نہیں۔ وہ اس کے بال یوں ہی چھوڑ کر اس کے سامنے آ گئی۔ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہارے لیے سفر کرنا مناسب نہیں ہے ماہی، منصب نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تمہارے لیے اس زخم کے ساتھ سفر کرنا کیا تمہارے لیے مناسب ہے؟ بھویش گاتی وہ قدرے جھک کر بولی تو منصب نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا زخم بھر چکا ہے، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا، پر میرے تمام زخم تازہ ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ بھر جائیں تو میری بات مانا کرو۔ اس نے بھی کمال مہارت سے جھوٹ بولتے ہوئے اسے بلیک میل کیا تھا۔ اس کے اس قدر کورے جواب پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ اسے سمجھ نہ آئی کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کیا جواب دے۔ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں، وہ کندھے جھکا کر بڑی سادگی سے گویا ہوئی۔ منصب کو آج سے پہلے وہ کبھی اتنی چالاک نہیں لگی تھی۔ اس کے لب بے اختیار مسکرائے تھے۔ تم بھی کہہ سکتی ہو کہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، وہ قدرے غیر سنجیدگی سے گویا ہوا تو مہربان نے سرد سے نظریں چرائی۔ ابھی تمہارے اتنے اچھے دن نہیں آئے، وہ منہ بسور کر بولتی پلٹ گئی۔ آثار بتا رہے ہیں کہ جلد ہی آنے والے ہیں، متبسم لہجے میں کہتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مہربان نے تیکھی نظروں سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تو یعنی وہ اسے نہیں لے جا رہا تھا۔ چینج کر کے آ جاؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس نے جاتے جاتے رک کر کہا تو مہرماں کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا۔